السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حامد۔ آپ خزینہ علم دیکھ رہے ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے وہ قاضی نذرالاسلام کے بنگلہ ناول مرتھیو کھودا کا ترجمہ جوئے اجل ہے، جس کا مترجم ہے رفیع احمد فدائی۔ بنگلہ میں اس کتاب کا نام مریتو کھودا یعنی موت لانے والی بھوک ہے۔ قاضی نذرالاسلام نے یہ ناول اس زمانے میں لکھا جب یہ برصغیر برطانیہ کا غلام تھا اور برطانوی سامراج اپنی تمام قہرمانیوں کے ساتھ ہم پر مسلط تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس برصغیر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بھوک اور موت راج کرتی تھی۔ انسان مجبور تھا، انسانیت بے بس تھی، اور عیسائی مبلغین کی جماعتیں ہماری مجبوری و بے کسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری دین و ایمان تک محروم کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ لیکن موت، بھوک، مجبوری اور بے بسی کے اس دور میں بھی ہمارے اندر کس قدر عزم اور حوصلہ موجود تھا۔ دلوں میں آزادی کی امنگیں پرورش پا رہی تھیں۔ زندگی کے لیے موت سے ٹکر لینے کی جرأت معجزن تھی۔ باغی شاعر نذرالاسلام نے اس کی عکاسی کی ہے۔ ناول میں شروع سے آخر تک بے پناہ تلخی پائی جاتی ہے۔ تلخی ہی نہیں، کرختگی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ملاحت اور خلاوت کی بھی کمی نہیں۔ تلخی اور کرختگی میں بھی حسن ہے، نزاکت ہے۔ ناول کا ہیرو جنگ آزادی کا ایک سپاہی ہے جو عیش و عشرت سے منہ موڑ کر غلامی اور اس کی پیدا کردہ مفلسی و مجبوری سے ٹکر لے رہا تھا۔ مظلوموں کا ہمدرد اور کچلے ہوئے انسانوں کا ہمخوار تھا۔ مظلوموں سے محبت کرنے کی بنا پر اسی بھی کچلا جاتا ہے، لیکن ظلم و جور اس کے اعلیٰ جذبات کو نہیں کچل سکتے۔ شاہی عتاب اسے کتھی نہیں جھکا سکتا، اور ایسا اولاد تھا جو ٹوٹ جاتا ہے پر جھکتا نہیں۔ ہاں، اگر وہ جھکتا ہے تو محبت کے آگے اسے بھی مجبور ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، لیکن ظلم و جور کے سامنے نہیں، دل کے سامنے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ناول کی ہیرو انصار کی روپ میں خود نذرالاسلام نے اپنی ایک جھلک دکھائی ہے۔ ناول میں ہیروئن دو ہیں، منجلی بہو اور روبی۔ منجلی بہو ستم رسیدہ مسلم معاشرے کے ایک سوگوار بیوہ ہے۔ ایک عجیب و غریب کردار یہ ہے کہ لفظ غریب یہاں دونوں معنی دیتا ہے، یعنی وہ مفلس گھرانے، مفلس معاشرے اور مفلس قوم کی مفلس عورت ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی ایک انوکھی عورت بھی ہے۔ ایسی عورت جو ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں میں بھی کم پائی جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب عورت غم میں مسکراتی ہی نہیں، کہکہے لگاتی ہے۔ مذہب سے بیگانہ ہونے کے باعث عیسائی مشن کے سحر کا شکار ہو جاتی ہے۔ غلام معاشرے کے گھٹن اسے یہ کڑوا گھونٹ پہننے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن نئے سماج اور نئے ماحول کی نئی زنجیروں کو دیکھ کر یہ اس سے بھی دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا بچہ بھوک سے بلک بلک کر دم توڑ دیتا ہے، اور یہ بچے کی روح کو ابدی سکون و راحت بخشنے کے لیے پھر اپنے سابقہ مذہب پر لوٹ آتی ہے۔ ممتا کی ماری یہ عورت اپنی اولاد کھو کر اپنی تئیں ساری دنیا کے بچوں کی ماں تصور کر کے سکون حاصل کرتی ہے۔ روبی ایک بڑے سرکاری افسر کی لڑکی ہے، گھر کی خوشحال لیکن محبت کے ہاتھوں بدحال ہے۔ آخر محبت ہی پناہ ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں اکثر کرداروں کے نام عجیب سے ہیں، مثلاً پیکالے، گجالے وغیرہ۔ یہ نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ کرداروں کے ایسے نام رکھ کر نذرالاسلام نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غلامی اور جہالت نے مسلم معاشرے کی صورت و حیت کے ساتھ ساتھ نام تک کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبان اردو کے مزاج اور نذرالاسلام کے تیور کے درمیان رہتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے میں جتنی دشواریاں پیش آئیں، اور کچھ دل بھی جانتا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ بھی اس کا بہت حد تک اندازہ کر سکیں گے۔ لفظی ترجمہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے عام طور پر لفظی ترجمہ نہیں کرتا، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کتاب کے ترجمے میں نذرالاسلام کا کوئی بھی لفظ چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اس کی یار عبارت کو بطریق احسن اردو کا جامع پہنانے کی کوشش کی ہے۔ نظر الاسلام کے حسن تحریر نے اپنا کچھ ایسا گرویدہ کیا ہے کہ اس کے حسن کو اردو میں باقی رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ترجمے کی زبان سلیس اور با محاورہ ہوا ہے اور خود اس کے حمس میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اب اس کی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو سکا ہے، اس کا فیصلہ آپ پر ہی ہے۔ قاضی نظر الاسلام ایک بنگالی شاعر، مصنف، موسیقار اور تحریک پسند ہیں۔ انہیں بنگلہ دیش کا قومی شاعر قرار دیا گیا ہے۔ نظر کے نام سے شہرت یافتہ نظر الاسلام بھارتی اسلامی نشاط ثانی کے لیے اپنی تحریک چلائی اور فاشزم اور اپریشن کے خلاف کام کیا۔ سماجی مساوات کے لیے دم بھرنے والے نظر کو باغی شاعر کے خطاب عوام سے نوازا گیا۔ چونکہ نظر موسیقی کی بھی دلدادہ تھے، انہوں نے اس پر بھی کام کیا اور شہرت یہاں تک ہوئی کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں اپنا قومی شاعر کا اعلان کیا۔ اس کتاب کا مترجم رفیع احمد فدائی صاحب کے اندر بے شمار خصوصیات تھیں۔ فدائی صاحب کا شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور ناول نگار ہونا تو ایک طرف، وہ بیک وقت اردو، فارسی، عربی، بنگلہ، ہندی اور انگریزی زبان میں مہارت رکھتے تھے اور کتابوں، شاعری، افسانوں اور کہانیوں کے ترجمے بھی ان تمام زبانوں میں کرتے تھے۔ وہ فقاہیہ کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں 8 کتابیں بھی لکھی ہیں جو زیادہ تر مذہب سے متعلق ہے۔ وہ یورپ میں مشہور ہیں۔ انہوں نے کلکتہ کے اخباروں میں بھی کام کیا۔ 1971 کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش سے پاکستان ہجرت کیا۔ 73 میں پہلے روزنامہ امن میں رہے، عالمی ڈائجسٹ اور ہفت روزہ معیار میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ مختصر عرصے کے لیے روزنامہ انجام اور اعلان سے بھی وابستہ رہے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ روزنامہ جنگ سے منسلک رہے اور ساتھ ساتھ مختلف ڈائجسٹوں میں کہانیاں بھی لکھتے رہے اور کافی عرصے تک انٹرنیشنل اسلامک پبلیکیشن سے جڑے رہے۔ فدائی صاحب نے اس ادارے کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر بھی کتابیں لکھی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ادب سے تعلق رکھنے والے محققین اور قارئین تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔